الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج میں یہاں حیدرآباد تلنگانہ میں ہوں غریب نواز کے فیض و کرم سے، اور فیضان غریب نواز کے خاطر تلنگانہ والوں نے مجھے یہاں بلایا دعوت دے کر کے. اللہ کی مہربانی سے یہاں جتنے پیرانے طریقت ہیں، طریقت کے لوگ ہیں، سبھی کے یہاں میرے کو 20 روز ہو گئے دعوت رہی. وجے واڑہ تک گئے، الطاف بابا کے یہاں گئے، بخاری بابا کے یہاں گئے. سبھی نے اللہ کی مہربانی سے اچھا استقبال کیا غریب نواز کے فضل و کرم سے. ویسے بھی شہنشاہ ہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی کا یہ فیضان ہے کہ دربار آباد ہیں. یقیناً ہندوستان میں جو کلمہ سب کو پڑھایا، وہ چاہے کتنے بھی بڑے پیر ہوں، ولی ہوں، ان کو کلمہ پڑھایا حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی نے. ان کے باپ دادا کو کلمہ پڑھایا. ولایتیں عطا ہوتی ہیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے. آئے دن وہ لوگ جن کو کلمہ غریب نواز نے پڑھایا سادات کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، جو کتنا بڑا ثواب یا گناہ ہے. اگر قرآن شریف کا ایک پارا یا ایک پیج کہیں کیچڑ میں گر جائے کسی وجہ سے، تو اس پہ لوگ کیا کریں گے؟ کیا پیر رکھ کر کے جائیں گے؟ یقیناً اس کو اٹھائیں گے، صاف کریں گے، چوم کر کے اس کو ادب سے رکھیں گے. تو یہ سادات اکرام بھی ایسے ہی ہیں قرآن شریف کے ایک کاغذ کی طرح، لیکن اس کے اوپر آئے دن وہ منافق لوگ سوال کرتے رہتے ہیں سادات سے، اور سادات کے خلاف بولتے رہتے ہیں. اللہ ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے فضل و کرم سے اب اگر آپ اہل طریقت ہیں، اگر آپ کو کسی اولیاء اللہ سے محبت ہے، آپ ان کے دربار میں جاتے ہیں، تو آپ کو ان کے طریقے پر چلنا پڑے گا. یہ طریقہ ہے. اور پھر سلطان الہند کا دربار، یہ تو سب سے الگ دربار ہے. نائب مصطفیٰ در کشور رش کے پیغمبرہ معین الدین حضرت نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، معین الدین حسن چشتی کا دربار وہ ہے جس کے اوپر پیغمبر رش کرتے ہیں. کیا سمجھے؟ کون سے پیغمبر؟ بنی اسرائیل کے پیغمبر. کیونکہ اس پہ بھی فتویٰ دینے لگ جائیں گے لوگ، اس لیے میں پہلے سے بول دوں. تو آج یقیناً یہاں پر آئیں لوگ، ہم سے یہیں پر مقیم ہیں، ہم ٹولی چوکی کے اندر، اور لوگ یہاں آ کر کے سب ملاقات کر کر کے جا رہے ہیں اور فیضان غریب نواز حاصل کر رہے ہیں. جو ایک آدمی نے، چاہے وہ جیسا بھی ہے، اس نے کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور ان نے ہاتھ کو جھٹک دیا، تو یہ جو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جو طریقت کے عاشق ہیں، وہ تو اپنی طرف سے اپنا جواب دے رہے ہیں. اور جو منافق ہے، یا ہوا کیا ہے دراصل، لوگ کیا چاہتے ہیں؟ میرا باپ سب سے بڑا، میرا باپ سب سے بڑا. ایک آدمی سائیکل رکشہ چلاتا ہے، ایک آدمی کار ڈرائیونگ کرتا ہے، ایک آدمی پائلٹ ہے. اگر آپ سائیکل رکشہ والے کو پائلٹ سے ملانے کی کوشش کرو گے تو کیا یہ کبھی ممکن ہے؟ یہاں پر کوششیں یہ کی جا رہی ہیں، ان کو روکا جا رہا ہے تو وہ دشمناگیاں نکال رہے ہیں. جو اتنا بھی فیضان یہاں پر ہے، جو بائی برتھ ہر ہندوستان کا مسلمان پہلے چشتی ہے، بعد میں وہ جس میں طریقت میں جائے، کیونکہ کلمہ پڑھایا ہے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی. تو ان کو بھی زبان کھولنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، اور ہر آدمی اس کو ٹارگیٹ بنا کے چل رہا ہے. یہ نہیں کہ ہر آدمی، ایسے آدمی بھی جو اس کے فیور، اجمیر شریف کے فیور میں بول رہے ہیں، ایسے بھی ہیں جو خلاف بول رہے ہیں. خلاف بولنے والوں کو سوچنا چاہیے آپ کس کے خلاف بول رہا ہو. دنیا کے اور ہندوستان کے اندر بادشاہتیں بدل گئی، راجہ بدل گئے، حکومتیں بدل گئیں، لیکن 800 سال سے اللہ تعالیٰ نے خواجہ معین الدین حسن چشتی کے قدموں سے لگا کر ان خادموں کو رکھ رکھا ہے. جبکہ آپ لوگوں نے بہت کوشش کی مٹانے کی، ہٹانے کی، اور آج بھی کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے غلام اس کے پاس سے ہٹیں. ہم حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی کی اولاد ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم غریب نواز کی اولاد ہیں. ہمارے کسی بچے نے یہ نہیں کہا کہ ہم غریب نواز کی اولاد ہیں. ہم خواجہ سید فخر الدین گردیزی جو غریب نواز کے پیر بھائی تھے، اور خواجہ عثمان ہارونی نے ان کو غریب نواز کے ہمراہ کیا اور یہ حکم دیا کہ ان کو اپنا پیر بھائی مت جاننا، اپنا پیر مان کر کے ان کی خدمت کرنا. اور حضرت خواجہ سید فخر الدین احمد گردیزی نے یہی کیا، جس کی اولاد ہم لوگ ہیں. اور خواجہ فخر الدین گردیزی حضور غریب نواز نے اپنے فرزند سید خواجہ فخر الدین چشتی کو سربار بھیج دیا.
ख्वाजा सैयद फखरुद्दीन चिश्ती का नाम भी आपने ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेजी के नाम पर रखा। आपके खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिल्ली भेज दिया। दरगाह की मसनद, मज़ार की मसनद ख्वाजा सैयद फखरुद्दीन अहमद गुरदेजी को अता की। क्या समझे? आज उनकी औलाद 800 साल से गरीब नवाज के दामन से, गरीब नवाज के कदमों से वाबस्ता है और हम खिदमत करते चले आ रहे हैं। लोगों ने मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अल्लाह जिसको रखे उसे कोई नहीं चक सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह से मिला करके रखा है। आज तेलंगाना में बैठ करके मैं ये तकरीर कर रहा हूँ, सारे तेलंगाना वाले इस बात को सुने समझें। वो कौन लोग हैं ये भी आप जानते हो। आप एक साइकिल रिक्शा वाले को पायलट से मिलाओगे, ये कभी नहीं हो सकता। साइकिल रिक्शा वाला रहेगा, पायलट रहेगा। आप गरीब नवाज की बराबरी कराने ले जाओ मेरे बाप को, उसके बाप को, उसके बाप को, क्या ये हो सकता है? चांद पे खाक डालने से खाक नहीं डलेगी। और तुम्हारे दीन दुनिया जो है वो गरीब नवाज के फैजान से है। अगर आपने गरीब नवाज के खादिमों से दुश्मनागी रखी, यानी ख्वाजा से दुश्मनागी रखी, और इसका सिला आप लोगों को मिलेगा। जो अच्छा करता अच्छा मिलता है, जो बुरा करता बुरा मिलता है। वो तो ऐसा दरबार है रोशन जमीन, वहां से कोई कभी खालियात गया ही नहीं। आज यहाँ पर इंटरव्यू देने आए, लेकिन ज्यादा नहीं बोल के मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। अल्लाह तमाम ईमान वालों को, तमाम अहले तरीकत को, तमाम चिश्तियों को, तमाम कादरियों, नजबंदियों, सोहरवर्दियों को अल्लाह ताला शादाबाद रखे, इनकी खानकाहों को शादाबाद रखे और तमाम आलम इस्लाम को शादाबाद रखे। मेरी ये दुआ है यहाँ भी और बारगाह गरीब नवाज में भी। इन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े मास सरकार हिंदल वली आता है रसूल की बारगाह में हम लोग मुसलसल आना जाना है और हज़रत की बारगाह से हम लोग फैज़ याफ्ता है। और हमारे खादिम पीर बशीर चिश्ती साहब गफूर बिल्डिंग छोटे चौक में हम लोग रुकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जब भी हज़रत क़िबला के पास से ज़ियारत करते हैं और मुसलसल कुछ चीज़ ऐसा हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तकलीफ नहीं हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज का उर्स 811वां उर्स मुबारक शरीफ का शेड्यूल भी आ चुका है। खादिम यानी गरीब नवाज खादिम और अजमेर खादिम तेलंगाना की जानिब से छोटा चौक गफूर बिल्डिंग हजरत पीर बशीरुद्दीन चिश्ती साहब की निगरानी में 4 तारीख से लेके 9 रजब तक मुसलसल लंगर शरीफ हैदराबाद की तर्ज पर रहेगा। आप तमाम ज़ायरीन ख्वाजा से गुजारिश की जाती है कि 21 रजब से 9 रजब तक छोटा चौक गफूर बिल्डिंग पीर बशीरुद्दीन चिश्ती साहब के मकान पर आकर लंगर ख्वाजा दोपहर में और शाम में रहेगा। आप लोग आकर लंगर ख्वाजा अपने हिस्से का लेकर जाएं। इंशाअल्लाह उर्स का शेड्यूल भी आ चुका है। झंडा 24 जनवरी को रहेगा और 21 रजब से लेकर 9 रजब तक मैं तमाम ज़ायरीन ख्वाजा बिलखुसूस हैदराबादियों से गुजारिश करता हूँ कि वो ज़रूर व ज़रूर छोटा चौक गफूर बिल्डिंग तशरीफ लाकर लंगर ख्वाजा तबरुकात चक्कर अपने हिस्से का लेकर जाएं और हमारे खादिम पीर बशीरुद्दीन चिश्ती साहब से ज़रूर मुलाकात कर ख्वाजा हूँ।